اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ میری اس چینل میں لگاتار قدیم لکھنؤ یعنی صحیح معنوں میں قدیم لکھنؤ کے چوک کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور چوک کا بازار جس کے بارے میں پہلے تشریح کی جا چکی ہے لکھنؤ کا دل کہلاتا تھا اور لکھنؤ کی تہذیب کا مرکز مانا جاتا تھا۔ آج کا چوک کی مین بازار اور اس کے آس پاس کی چند سڑکوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت کا پرانے دور کا چوک بہت وسیع ایریا میں پھیلا ہوا تھا اور نہ جانے کتنی عمارتیں اور مقامات ایسے تھے جن کے بارے میں صرف اور صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی ذکر ملتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں اب کچھ اور مشہور مقامات کا ذکر سنیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں نے میر تحسین علی خاں کے امام باڑے کی تصویریں ڈالی ہیں اور اس کے بارے میں بتایا تھا، اسی سے تھوڑی دور آگے چل کر سبزی منڈی ہوا کرتی تھی۔ یہ بہت پرانا محلہ بازار چوک کی پشت سے سرکٹے نالے تک موجود تھا۔ عہد نوابی میں ترکاری بکتی ہو۔ لکھنؤ پر جو کتابیں آج موجود ہیں ان سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں سبزی کا بازار کبھی تھا۔ یہ محلہ ہندو مسلم مشترکہ آبادی ہے۔ مہاجنوں کی کوٹھیاں، پرانے مندر، آتش باز کنکوے والے اور ڈھاڑی رہتے تھے۔ غدر کے بعد میر عزیز نے اس محلے میں سکونت اختیار کی۔ ان کے قدیم مکان کا ذکر شاہی بستی کے سلسلے میں آگے کے ویڈیو میں آئے گا۔ میر صاحب کے گھرانے نے اس محلے کو شہرت دی اور اب یہ جگہ کوچہ میر انیس کے نام سے مشہور ہے۔ محلے کے پرانے باشندوں میں محمد ابراہیم عینک ساز، جن کی فرم چشمہ لکھنؤ کی بہت پرانی دکان ہوا کرتی تھی اور کافی مشہور تھی، اور سوداگر کی مسجد عہد قدیم کی یادگار کے آگے بڑھ کر تھی۔ اس مسجد میں بزمانہ ماہ مبارک تراویح ہوتی تھی۔ منشی اسیر عینک پر کہتے ہیں، مرتبہ عینک کو ہوا دل کی صفا سے حاصل، مرتبہ عینک کو ہوا دل کی صفا سے حاصل، اپنی آنکھوں پہ اسے اہل صفار کہتے ہیں۔ میر انیس کے مقبرے کے اوپر میں نے پہلے ہی ایک کافی بڑا ویڈیو، لمبا ویڈیو ڈالا ہوا ہے اور اس کا مقام کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا ہے۔ یہ بلند زمین یعنی ان کا میر انیس کا مقبرہ کافی بلندی پر ہے، کوچہ نافذہ سے بائیں ہاتھ کی طرف ہے جو افتادہ صورت میں ہے۔ میر انیس کے بغیہ سے بھی اس کو شہرت تھی۔ میر انیس کے مقبرے کو میر انیس کے بقیہ کے نام سے بھی شہرت حاصل تھی۔ میر انیس کے مقبرے کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے سے موجود ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی علاقے میں ایک بہت مشہور میرو آتش باز ہوا کرتے تھے۔ فنون مشرقیہ میں آتش بازی بہت پرانا فن ہے جس کو آج کل کے ماڈرن ممالک نے بھی اپنی تجارت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ گزشتہ لکھنؤ کی آتش بازی میں انار، پھلجھڑی، مہتاب، گھن چکر، ہوائی، چھچھوندر، پڑاقے، قلعہ گولا، چرخی کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ تارے چٹکنے والی ہوائی اور انار چھٹتے وقت ایک پھولا پھلا درخت سامنے آ جائے، آخر میں موتیوں کا گرنا، چرخ کا زمین پر چرخ کھا کر سورج مکھی بن جانا، آسمان پر مور ناچنا، مہتاب سے چاند کا شرمانا، قلعہ چھوٹنے سے طرح طرح کے مناظر اور دیدہ زیب، سین گڈی کے پڑاخے، گلوری نما پڑاخے، ست آوازیں، تانت سے بندھے ہوئے
سن کا پڑاخہ، دو آوازہ پڑاخہ کافی مشہور تھا اور کافی اچھا مانا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہی چوبداری محلہ تھا۔ سلاطین اودھ کے ساتھ جو خدمت گزار نوکر رہتے تھے، ان کے ہاتھ میں چاندی کے خول چڑھی ہوئی لاٹھیاں، جن کو شان و شوکت کے لیے انہیں دے دیا جاتا تھا۔ کسی کو بلانے کے لیے عموماً چوبدار آتا تھا۔ میر انیس کہتے ہیں، محتاج عصا ہوئے ہیں تو پیری نے کہا، محتاج عصا ہوئے تو پیری نے کہا، چلیے اب چوبدار مرگ آیا ہے۔ اس محلے میں جو سبزی منڈی کے حدود میں ہے، شاہی نوکروں کے مکانات تھے، اس لیے اسے چوبداری محلہ کہا جاتا ہے۔ مرزا کو کافی انعام دیا، اس کا لڑکا بھی آبائی کام سے واقف ہے۔ عہد واجدی میں ایسی توپیں بنتی تھیں جن کا گولہ 12 کوس تک جاتا تھا۔ میر آغا صاحب مجتہد، مذہب امامیہ کے زبردست اور نامور عالم، بڑی روبدار صورت، نورانی چہرہ، آسی مسجد میں نماز جمعہ و عیدین پڑھانے جاتے تھے۔ پورا ہندوستان ان کی عقیدت سے چھلک رہا تھا۔ قدیم دور کے چوک کے آس پاس کے علاقے کا بارے میں تو جو بتایا جا رہا تھا، اس کو چھوڑ کر چوک کی باقی ماندہ حالات کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ چوک کا آباد ترین حصہ وہی ہے جو حیدر حسین کے پھاٹک سے شروع ہو کر مسجد تحسین تک پہنچتا ہے۔ شب بارات میں آتش بازی، عریض نوروز میں پنکھے، رنگین انڈے، گلاب کا پھول، طرح طرح کی مٹھائیاں، نئے پھل، لکھوٹ، کسیرو، ککڑی جو نظر میں استعمال کیے جاتے ہیں، وہ یہاں بکثرت ملتے تھے۔ یہیں پر ایک مشہور حلوائی کی دکان تھی جو خیراتی حلوائی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تحسین کی مسجد کے سامنے مشہور دکان تھی جو عہد نصیر الدین حیدر سے کئی پشت تک برقرار رہی۔ اس دکان کی میدہ والی پوریاں اور کٹے ہوئے آلو دور دور مشہور تھے۔ 2 پیسے کی پوریوں میں اس وقت پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ خیراتی کے بعد اس کا بیٹا مصاحب حلوائی اور آخر میں قدرت حلوائی کے زمانے میں دکان 7 پشت کے بعد ختم ہوئی۔ مصاحب کے زمانے میں شکر 2.5 آنا سیر اور حلوہ سہن 12 آنے سیر بکتا تھا۔ سہال، شاخیں، برفی، امرتی، جلیبی، گلاب جامن، خرما، نمک پارے، شکر پارے، کھٹیاں، ریوڑیاں، پاپڑ، حبشی حلوہ سہن، اندرسے کی گولیاں، لچھے، بالوشاہی، سموسے، دال موٹ، کچوریاں، لڈو، پیڑے، رسگلے، نکتیاں وغیرہ وغیرہ ملتی تھیں۔ کلکتہ، دہلی، بمبئی کے شیرینی فروش سب کے سب مصاحب کے شاگرد ہیں۔ اور یہیں پر ایک کشوری حلوائی بھی تھے۔ مسجد تحسین کی دکانات میں ہندو حلوائی کی بہت بڑی دکان، جس میں 2 گھنٹہ رواج کے مطابق نصب تھے اور آدھی رات تک بھٹی گرم رہتی تھی۔ حلوہ پوری اس دکان کا شہرۂ آفاق تھا اور 24 گھنٹے بکری رہتی تھی۔ کشوری کا بیٹا جگن ناتھ مدت تک یہ کاروبار انجام دیتا رہا۔ اس وقت 14 روپیہ ماہوار پر یہ دکان کرائے پر اٹھتی تھی۔ اس دکان کو ختم ہوئے زمانہ ہو گیا۔ جگن ناتھ کی اولاد ڈالی گنج میں موجود ہیں۔ یہی 2 دکانیں وہ ہیں جو ہولی اور نوروز کے دن مٹھائی کی کوٹھی بنانے کے موجد ہیں۔ نہیں کہا جاتا ان میں پہل کس نے کی، اور قدیم واقعات میں جنات کی خرید و فروخت بھی اس دکانوں کا قصہ پارینہ ہے۔ مصاحب حلوائی کے یہاں سیاہ لکڑی کا ایک حیرتناک مصنوعی سانپ تھا، جس کے زمین پر رکھ دینے سے چڑیاں ڈر ڈر کے اڑ جاتی تھیں، اور لکڑی ایسے سخت عنصر میں ایسے مناسب جوڑ قرار دیے تھے جس میں لہر پیدا ہوتی تھی۔ خیراتی کی دکان پر ایک مرتبہ نوروز کے دن مٹھائی بنی۔ اس پر اشرفی کی تصویر، ایک طرف ملکہ وکٹوریہ سر سے چادر اوڑھے ہوئے، اوپر تاج، دوسرے رخ کا ڈیزائن دوڑتا ہوا شہسوار، ہاتھ میں کوڑا۔ حکومت نے اعتراض کیا اور الزام عائد کیا کہ تم گنی بنانے کا ساز و سامان رکھتے ہو۔ اس وقت یہ نو ایجاد شیرینی بند ہو گئی۔
عبداللہ مسجد تحسین کے دکانداروں میں اور رمضانی اکبری دروازے کے سائڈ میں دو مشہور نان بھائی تھے جن کی دکانیں دو وجہوں سے بہت چلتی تھیں: ہر آنے والے سیاح کے لیے چوک کا اختتام اور اس کی خرید و فروخت کا خاتمہ دوسری بانس کی سرا گڑھے والی سرائے اور خود سرائے تحسین کا قریب ہونا، مسافر اپنی قیام گاہ سے نکلیں اور کھانا کھا سکیں یا جائے قیام پر پہنچتے پہنچتے کھا پی لیں۔ اتنی نام کی سرائیں چوک کے محلے میں تھیں، اب شاید کوئی بھی ایسا موجود ہو جو ان کے بارے میں جانتا ہو۔ ان دکانوں کا یہ عالم تھا کہ یہاں مسافروں کا ہجوم رہتا تھا اور نان بائی کو دم لینے کی مہلت نہ تھی۔ مسافروں اور بازاری لوگوں کے ساتھ ساتھ امیروں کے نوکر جو اپنے مالک کے لیے پسند کی چیزیں لینے آئے ہیں، یا وہ گاہک جو کھانا گھر لے جا کر نوش کریں گے، نہاری کا پیالہ لیے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دکان پر ہمہ نعمت موجود ہے۔ کتنی چیزیں فرمائش کے بعد تیار ہوتی ہیں، اور تندور دن رات ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ شیرمال باقر خانی، گاؤ زبان، گاؤ دیدہ، نان خمیری، نان فطیری، نان تنک، پھلکا، چپاتی، تندوری پراٹھے، توے کے پراٹھے، شامی کباب، خطائی کباب، گولر کباب، نرگزی کباب، کوفتے، پسندے، مرغ مسلم، قلیہ، قورمہ شش رنگا، دو پیازا، تلی ہوئی اروی، یخنی پلاؤ، مظافر، متنجن، دست پیچ، شیر برنج، یاقوتی سموسے، شب دیغ، نان جلیبی، سیخ کے کباب، گولے کے کباب، سفیدہ بریانی، نان افلاطونی فرمائش پر تیار ملتی تھی۔ نان افلاطونی اس روٹی کو کہتے ہیں جو پھول جانے کے بعد صرف چھلکا مریضوں کو ہلکا سمجھ کر کھلایا جاتا ہے۔ پلاؤ کی 40 قسمیں باورچیوں نے قرار دی تھیں۔ چوک کے نان بائی کا قاعدہ تھا کہ تندور سے پہلے روٹی اترنے پر ایک آدمی کی خوراک مسجد بھیج دیتا۔ چوک کا بازار کیا زبردست بازار تھا، کیا رونقیں تھیں اور کیا کیا لذت دار کھانے ملتے تھے، اس کا تو بیان کرنا شاید اب ناممکن ہے، شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب تو بس ایک چلتاؤ سا بازار ہے جہاں پر آپ کو ایک بھونڈی نقل کے سامان مل جائے گا۔ میاں مشیر نے اس زمانے کے کھانوں کو کچھ اس طرح یاد کیا ہے: اب وہ محل رہے نہ وہ شہزادیاں رہیں، وہ پیش خدمتیں نہ وہ مغلانیاں رہیں، وہ پوری قند کی نہ وہ اب ماکھیاں رہیں، نہ شیرمال خستہ نہ وہ آبیاں رہیں، ٹکڑے ہیں سوکھے ساکے فقط نان پاؤ کے، وہ تر بتر تباہ کہاں ہیں پلاؤ کے۔ آزادی کے حامیوں نے کارتوسوں کی طرح ڈبل روٹی کا بھی بائیکاٹ کرنا شروع کیا تھا۔ اس میں بھی شراب ملی ہوتی تھی۔ مجتہد الازہر نے فتویٰ دیا جب تک آمیزش ثابت نہ ہو تب تک وہ پاک ہے۔ عطار کے معنی دراصل تو عطر و خوشبو بیچنے والے کے ہیں، مگر بازار کی اصطلاح میں دوا فروش کو عطار کہتے ہیں، جو طب یونانی کے نسخے اور پڑیا باندھے: ختمی، بنفشہ، عرق بادیان، شربت الناب، شربت دینار، معجون کمونی، شکنجبین، زہر مہرہ، غرض تمام یونانی دوائیں جہاں ملیں وہ عطار کی دکان ہے۔ بوتلیں، خرابے، مرتبان اچاریوں میں مرکبات تیار ملتے ہوں۔ اور طرح طرح کے لیپ بھی تیار ہوتے تھے۔ چوک کا نامور عطار یونس تھا، پھر منجو صاحب نے فروغ حاصل کیا۔ ان کے کنبے کے لوگ، کوئی تھانے دار، کوئی ٹی ٹی، کوئی خاتون، گو اب بھی ہیں۔ پھر شیخ امید علی نے اس پیشے میں بہت کچھ پیدا کیا، اور رفتہ رفتہ ڈاکٹری دواؤں کے فروغ نے اس تجارت کو گویا ختم کر دیا۔ میر تقی میر کو عطار کی دکان پر جا کر بجائے فائدے کے سادی والا روگ ستاتا تھا۔ کہتے ہیں: میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔
آتش کہتے ہیں وہ تنگ مشرب ہیں ہم جمخانہ افلاک میں، نشہ زر ہو پیے گر شربت دینار کو۔ اکبری دروازے میں پنجہ بند اور تصویروں کا فریم بنانے والی کل جنرل مرچنٹ اور دوسری قسم کی دکانیں تھیں جو قابل ذکر نہیں ہیں۔ شیشے کے چوکھٹوں میں تغرے اور نسق و نستعلیق کی قطعات راہگیروں کے لیے نظر افروز تھے، اور میر خادم حسین جواد حسین کی دکان پر ایرانی، ٹرکی اور کشتی دار ٹوپیاں فروخت ہوتی ہیں۔ کلہ گول، چکن کلہ، سوزنی کلہ چکن، دو پلی کلہ، کشتی دار ریشم دار اور کلہ بتون کی چوک کی دوسری دکانوں پر یہاں پر بھی دستیاب ہوتی تھی۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ چوک کی پہلی بنیاد ہے یعنی اکبری دروازہ، اس لیے کہ چوک کا تصور تو نوابی میں ہوا، اور یہ نوابی سے کچھ اوپر 200 برس کے بنیاد ہے۔ جلال الدین اکبر ربیع الاخر 963 ہجری میں لاہور میں تخت حکومت پر آیا اور 1014 ہجری میں انتقال کیا۔ دوران سلطنت میں یہاں کا صوبے دار جواہر خان دہلی میں رہتا تھا، مگر اس کا نائب قاضی محمود بلگرامی یہاں کا باشندہ تھا، اور اکبری دروازہ اسی نے بادشاہ کے نام پر بنوایا۔ اب اس دروازے کو چوک کی آبادی کے لحاظ سے چوک کی آخری حد کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ زمین کی نشیب و فراز کے لحاظ سے پست زمین پر واقع ہے، مگر گول دروازہ سے رفعت میں اونچا ہے۔ وجہ تعمیر میں جو واقعات زبان زد ہیں ان کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سزائے موت کے جرم میں جب گردن زنی کی نوبت آئی، یعنی جب سزائے موت کے جرم میں گردن کاٹ دی جاتی تھی، تو مقتول کا سر اکبری دروازے ہی میں لٹکایا جاتا تھا۔ غلام علی ابن محمد اکمل خاں اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اکبری دروازے پر کچھ مجرموں کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے دیکھے تھے، اور ان کا بیان کردہ واقعہ عہد نواب سعادت علی خاں بہادر کا ہے، اور جو نالہ اکبری دروازے کے نیچے بہہ رہا ہے اس کو اسی لیے سرکٹا نالہ آج تک کہتے ہیں۔ یہ تاریخی نوٹ تو بے شک بتاتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس جگہ مجرم کا سر کاٹ کر دور اکبر میں آویزہ ہوا ہو، اور امرائے اودھ نے اپنی حکومت میں اس روایتی حکایت کو باقی رکھا۔ نجابت حسین خان اعظم آبادی نے عہد امجد علی شاہ میں اکبری دروازے کے بارے میں لکھا ہے، یہ دروازہ بہت بلند اور کشادہ ہے، اس کے دکن جانب نالہ واقع ہے جن میں شاہی مجرموں کو خونریزی یافتہ انگریزی کے جرم میں قتل یا پھانسی کی سزا ملتی ہے، وہ اسی نالے میں کیفر کردار کو پہنچائے جاتے ہیں اور ان کے جسم کو دروازے کی محراب پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ مملکت کے دیگر حصوں سے مجرموں کے بھی سر آتے ہیں، انہیں بھی اسی دروازے میں لٹکایا جاتا ہے تاکہ شہر کے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ چند قدم آگے اور بڑھ کر اسی بلندی اور شان کا دوسرا دروازہ ہے، ان دونوں دروازوں پر چھت پاٹ دی گئی ہے جس سے راستہ بند ہو گیا ہے، اور یہ واقعہ نیا دور 1960 کے مئی 1960 کے رسالے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اکبری دروازے میں دونوں طرف بلند کرسی کی دکانیں ہیں جس میں آج تک مٹی کے کھلونے اور تصویریں فروخت ہوتی ہیں۔ دکان کاروبار ہر دو سمت بلند زینہ ہے جس پر خوبصورتی سے مجسمے چنے ہوئے ہیں، آدمی، جانور، پھل، ترکاری، سبزی، دکانات کی سینری، کوئی کاروبار باقی نہیں رہا جس کی تصویر یہاں نہ ہو۔ لوہار کی دکان، طوائف کا ناچ، سارنگی طبلہ، سقا مشک پیٹھ پر رکھے ہوئے، خربوزے، تربوز، سنگھاڑے، پیاز کی گانٹ، بادام، ہر شے مٹی میں بنائی جاتی ہے۔ یہ صنعت لکھنؤ کے سوا کسی اور شہر میں نہیں ملتی، یہاں سے پیکٹ میں رکھ کر دور دور بھیجی جاتی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس طریقے کے مٹی کے کھلونوں کا سلسلہ آج تک لکھنؤ میں برقرار